अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के हामी मुतनाज़े व्लॉगर्स को PTI से निकालने के लिए मुशावरत की जा रही है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इस हवाले से हतमी मंजूरी इमरान खान से ही ली जाएगी। हालिया पेशरफ्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी खारजा अमूर और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की कमेटी को तहलील कर दिया है। PTI की अमरीका शाख मुक़्तदरा के हवाले से मुनक़सिम है। कुछ अरकान मुक़्तदरा के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, वहीं बाज़ मुफ़ाहमत की वकालत कर रहे हैं। ये तक़सीम उस वक्त नुमायाँ हुई जब अमरीका में मुक़ीम डॉक्टर्स और ताजिरों का एक गिरोह हाल ही में इस्लामाबाद आया। अहम सहाफ़ती इत्तलात के मुताबिक उन्होंने एक आला हुकूमती ओहदेदार के अलावा जेल में इमरान खान से भी मुलाकात की। उनकी कोशिशों को बैरून ममालिक में मौजूद PTI के बाज़ अनासर की जानिब से तनक़ीद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का दौरा करने वाले एक बड़े बिजनेसमैन का मौक़िफ़ है कि इमरान खान को सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स जेल तक ले गए हैं। इमरान खान को जेल से निकालने की कोशिश नहीं की गई तो खान की पूरी ज़िंदगी जेल में गुजर जाएगी। इस बिजनेसमैन का कहना था कि अमेरिका में दुनिया भर के लोग मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद व्लॉगर्स के अलावा कोई अपने आबाई मुल्क के खिलाफ कैंपेनिंग नहीं करता। किसी मुल्क के लोग अक़वाम मुत्तहिदा, वाइट हाउस और अमरीकी सड़कों पर अपने ही मुल्क के खिलाफ नारे नहीं लगाते, लेकिन इमरान खान के चंद हामी अमरीका में बैठ कर अपने ही मुल्क की हतक करवाते हैं। इससे पाकिस्तान के साथ साथ PTI और इमरान खान को भी नुकसान हो रहा है, लिहाजा इस आग को बुझाना होगा, ना कि भड़काना। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी निजाद अमरीकियों को बताया गया कि मुक़्तदरा खान से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी, अलबत्ता अगर हुकूमत और PTI मुज़ाकरात करें तो उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। इन अफराद की गुज़िश्ता साल नवंबर में इमरान खान से मुलाकातें भी करवाई गईं, फिर बुशरा बीबी भी जेल से रिहा हो गई, मगर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया। PTI का मार्च बुरी तरह से नाकाम हुआ तो इमरान खान ने फिर इन्हीं पाकिस्तानी निजाद हामियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। एक मरतबा फिर कोशिश की गई। मार्च में अमेरिका के पाकिस्तानी डॉक्टर्स की मुक़्तदरा की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। मुलाकात में मौक़िफ़ अपनाया गया कि PTI अगर संजीदा है तो हुकूमत से मुज़ाकरात करे, सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स को लगाम दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ नफरत फैलाई जाए और दूसरी तरफ मुज़ाकरात किए जाएं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने इस मौके से इत्तफाक किया और फिर इमरान खान से मुलाकात की, लेकिन इस मौके पर एक मरतबा फिर इमरान के हामी यूट्यूबर्स ने आग भड़काना शुरू कर दी और अपने व्लॉग्स में फिर से नफरत बरसाना शुरू कर दी और इन मुलाकातों को भी तनकीद का निशाना बनाया। यूं PTI के हामी व्लॉगर्स ने फिर मुज़ाकरात की कोशिश को नाकाम किया और ये साबित नहीं कर दिया कि इस वक्त इमरान खान की सियासत जिस गिरोह ने हाईजैक कर रखी है ये व्लॉगर्स हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इमरान खान अपने और PTI के सियासी मुस्तकबिल के लिए क्या इन व्लॉगर से बाज़ाब्ता तौर पर इजहार लाताल्लुक़ी का ऐलान कर पाएंगे, या फिर PTI का सोशल मीडिया गले की ऐसी हड्डी बन चुका है जिससे अब ना वो उगल सकेंगे और ना निगल सकेंगे। पैनल इस मामले पर क्या राय रखता है? हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। इमरान खान के हामी व्लॉगर्स मुज़ाकरात की कोशिशों को फिर नाकाम बना दिया। इमरान खान की सियासत अमली तौर पर हाईजैक। क्या इमरान खान सियासी जहाज़ को हाईजैकर से बचा पाएंगे? हसन निसार साहब, क्या वाकई इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमली सियासत मुल्क से बाहर बैठे कुछ लोगों के हाथ में है? क्या यहाँ से निकाल पाएंगे इमरान खान? नहीं जी, मैं नहीं इससे इत्तेफाक करता। और पहली बात यह है कि आपने हाईजैकर्स और हाईजैकिंग की बात की है, तो जहाँ तक मेरा नाक़िस इल्म है, हाईजैकर्स की भारी तरीन अक्सरियत का अंजाम ध्यान में लाएं। भारी अक्सरियत बिलाखिर ख़ुद हाईजैक हो जाती है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती, भारी तरीन अक्सरियत। और ये तो नाम नहाद सियासत है भाई, जो शख्सियात के गिर्द घूमती है। इमरान खान अगर ख़ुद हाईजैक नहीं होता तो ये सारे खदशे बिल्कुल बेबुनियाद, वक्ती और हवाई हैं। हसन निसार साहब, जो एक ये राय साथ सामने आई कि खुद वो भी चाहते हैं बातचीत हो, 1 अक्टूबर नवंबर में मुलाकात भी रही, लेकिन फिर उनको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम बड़े लोग सड़कों पर ले आएंगे या मामला हमारे कंट्रोल में होगा, वो फिर पीछे हटते हैं। और ये बहुत बार कहा गया कि इमरान खान साहब कानों के भी कच्चे हैं, कोई एक बात कह के चला जाए तो उस तरफ चले जाते हैं। फिर भी आप समझते हैं कि नहीं, इमरान खान ही इस वक्त जमात के नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं जेल में बैठकर भी? नहीं, हो नहीं सकता ये। और दूसरी एक बात आपने पता ही की है, उसकी मैं तस्दीक करता हूँ, शायद मैं भी गलत हूँ, कानों के कच्चे वाली बात। और ये एक आवारा हुजूम है भाई, अकल को हाथ मारे।
اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کو جس کی انتہا کوئی نہیں. یعنی تنظیم ڈسپلن کی آخری حد ہے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے یا اس کے کوئی 2-4 نمائندے کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں. پی ٹی آئی سے اس لیول کی آرگنائزیشن اور ڈسپلن اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اپنے اپنے طور پہ آوارہ لگے ہوئے ہیں لوگ وی لاگرز کو پیسے بنانے کے چکر میں, کچھ کرنے کے چکر میں, اور کیا ہے. حسن نثار صاحب, تو پھر آپ کی رائے میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کیا ہے اور کون شیپ کر رہا ہے اس کو؟ نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. اچھا, ہے ہی نہیں ہے. اس کو شیپ کسی نے کیا کرنا ہے, حالات شیپ کر رہے ہیں, اور جو ہوگا وہ بھی حالات کا جبر ہوگا. اس کی وجہ ہے یہ بالکل خام خیالی ہے لوگوں کی کہ جو بڑی کو, یہ تو دنیا کی بہت بڑی منظم قسم کی کوئی اگر تنظیم ہو تو وہ اس طرح کا کام کرتی ہے. پی ٹی آئی سے میں تو ذاتی طور پہ بھی واقف ہوں. ان میں ڈسپلن آرگنائزیشن نام کی کوئی چیز نہ تھی نہ ہے, اور اب تو حالات ہی ایسے ہیں. فارچون ہنٹرز لگے ہوئے اپنی عملی طور پر وہ کوئی سیاست نہیں کر رہے اس وقت. جی ظاہر ہے وہ اندر بیٹھا آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہی کچھ وہ کر رہا ہے نا. اب مجھے کیا پتا کون سے لوگ ملتے ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں. I am sure none of us knows about that. ٹھیک, ظاہری بات ہے جو ریپورٹڈلی باہر آ رہا ہے ان کے لوگوں کے ذریعے وہی ہمارے علم میں آ رہا ہے. زیغم صاحب, مقتدرہ اور سیاسی مخالفین کے خلاف چلایا ہوا یہ سیاسی ہتھیار ہے سوشل میڈیا. اس کے اوپر تو بڑی کھل کے باتیں حکومت ریاست کی طرف سے بھی سامنے آئیں کہ آپ ایک طرف بات کریں گے, مذاکرات ہونے ہیں, کوئی ہم سے بات سنے, چاہے آپ یہی کہیں کہ ہم ملک کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں, مگر دوسری طرف سے گالی دی جائے, الزام دیا جائے تو ایسے تو بات نہیں ہوگی, اس کو نکیل ڈالنا پڑے گا. آپ کے خیال میں کیا عمران خان اور پی ٹی آئی رد عمل برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہیں؟ رد عمل کس کا؟ اس سوشل میڈیا کا جو کہ مخالفین کو بھی دبا کے پیچھے پھینکتا ہے جب وہ آئی پر آتا ہے, ریاست اور حکومت پر بھی بھرپور حملے کرتا ہے. کیا سٹینڈ لے پائے گی پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت یا عمران خان بطور سیاسی لیڈر اس سوشل میڈیا کے سامنے؟ دیکھیے, عمران خان کے خلاف تو یہ سوشل میڈیا ان کا کھڑا نہیں ہوگا اگر وہ واضح طور پر کوئی حکم دیتے ہیں, کیونکہ جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا اس کی ساکھ نہیں بچے گی. لیکن جب تک وہ خاموش ہیں اس معاملے میں, اس عرصے میں پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو, قیادت کی ساکھ کو, ان کے کام کو بے تحاشا نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب عمران خان جیل میں نہیں تھے تو ان کی کمیونیکیشن کیسے کام کرتی تھی. عمران خان خود ایک پاپولسٹ لیڈر کے طور پر, عہد حاضر کے ایک بڑے پاپولسٹ لیڈر کے طور پر نیریٹو کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں, کمیونیکیشن کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں. تو نیریٹو وہ بناتے تھے, ہر روز وہ مسلسل بول رہے ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہے جب وزیر اعظم بھی تھے تو ان کے دن کا ایک بڑا حصہ اپنے سپوکس پرسن سے, اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملاقاتوں میں گزرتا تھا. اب اس وائس کو, اس نیریٹو کو ان کا سوشل میڈیا لے کر چلتا تھا, پھیلاتا تھا اور ایک بڑی طاقت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتا تھا, نوجوانوں تک پہنچاتا تھا. یہ تھی ان کی کمیونیکیشن کی طاقت. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان بند ہیں, وہ گفتگو نہیں کر رہے, ان کی طرف سے نیریٹو نہیں آ رہا مسلسل. تو نیریٹو ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا. سوشل میڈیا نے پہلے تک مستقل نیریٹو آ رہا تھا, ان کے ٹویٹر ہینڈل سے باہر کے لکھے گئے آرٹیکلز, کالمز, وکلا, پاکستانی صحافی یا رپورٹرز جو رپورٹ کرتے تھے, چند ہفتے پہلے تک تسلسل سے ایک نیریٹو ہمارے سامنے آ رہا تھا. سوال یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی خاموشی ہے اور جو سوشل میڈیا کو لگام دیں کا مطالبہ آگے سے رکھا گیا ہے. کیا عمران, جب لگام دیں کہہ رہے ہیں تو یہ مفاہمت بھی کہیں کاؤنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ خاموش ہو رہے ہیں یا آپ نے طریقہ بدلا ہے تو کوئی مفاہمت ہے. کیا عمران خان سکت رکھتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کو لگام ڈالنے کی؟ وہ واضح حکم دیں گے خاموشی کا؟ دیکھیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نیریٹو پر ان کا کنٹرول ہوا کرتا تھا وہ کنٹرول نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلسل رابطے میں نہیں ہے سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا اس آواز کو بڑھاتا تھا. عمران خان ضرور ایک نیریٹو بنا رہے ہیں, وہ ضرور ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں, لیکن وہ جو نیریٹو دے رہے ہیں وہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچ رہا ہے یہ تو وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. درست, وہ تو سوشل میڈیا کھول کر بھی نہیں دیکھ سکتے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا کون سا ویلاگر
کیا بول رہا ہے، ٹویٹر پہ کیا لکھا جا رہا ہے. انہیں تو جو تھوڑا بہت وکیل آ کے بتاتے ہیں وہی ہے نا جی. جو اصل میڈیا کی سچویشن ہے وہ تو ان کے پاس نہیں ہے. اور نتیجہ میری رائے میں وہ یہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے ہاتھ میں نیریٹو چلا گیا ہے، یعنی یہ کام الٹا ہو گیا ہے. اب سپیکر جو ہے، سپیکر کا مائک مولوی صاحب کے آگے نہیں ہے، مولوی صاحب ایک طرف ہیں اور جو مائک ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اب جو زیغم صاحب رکیے گا ایک سیکنڈ کے لیے. ہمارے اس پروگرام میں قریباً آپ سبھی لوگ اس بات پہ اگری کرتے رہے کہ عمران خان از ایکول ٹو پی ٹی آئی، پی ٹی آئی از ایکول ٹو عمران خان، عمران خان از ایکول ٹو اس کا سوشل میڈیا، اور اس کا سوشل میڈیا از ایکول ٹو عمران خان. آپ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی آواز کم اور چھوٹی ہو گئی ہے اور اس کا سوشل میڈیا بھونپو ہو گیا اور بہت بڑا ہو گیا ہے، یعنی کہ عمران خان چھوٹے ہو گئے ہیں اپنے ہی سوشل میڈیا کے سامنے. جی عمران خان چھوٹے نہیں ہوئے. یہ سوشل میڈیا جو کچھ کر رہا ہے ان کی محبت میں کر رہا ہے، ذاتی شہرت کو بھی کر رہا ہے، اس کو چمکانے کے لیے بھی کر رہا ہے، ڈالر چھاپنے کے لیے بھی کر رہا ہے، پرسنل ایجنڈے کے لیے بھی کر رہا ہے. تو پھر لیڈر کہاں رہ گیا سر؟ پھر لیڈر کہاں رہ گیا؟ پھر تو پرسنل موٹیوز ہو گئے زیغم صاحب اس کے اندر. لیڈر کہاں رہ گیا؟ یہ بالکل اسی لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسی وجہ سے پارٹی کا ہارم ہو رہا ہے، اس کنٹرول نہ ہونے کا یا کنٹرول کی کوشش نہ کرنے کا. یعنی دیکھیں دو باتیں ہو سکتی ہیں نا. ایک تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان تک وہ رسائی نہیں ہے سوشل میڈیا کی، اس وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہے، وہ کنٹرول کر نہیں پا رہے. ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے. ٹھیک. دوسری ایکسپلینیشن یہ ہے کہ عمران خان خود یہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اسی طریقے سے دباؤ ڈالتا رہے، اسی طریقے کی زبان استعمال کرتا رہے تاکہ ان کے پاس ایک لیوریج رہے. تیسری بات تو کوئی نہیں ہو سکتی. ہم ایک بات اسیوم کر سکتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا کنٹرول نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ خود یہ چاہتے ہیں یہ چلتا رہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نہ چاہیں، وہ مکمل طور پر واضح طور پر کسی بات سے منع کریں، اس کے بعد بھی ان کا کوئی سوشل میڈیا کا بندہ وہ کام کرتا رہے اور اس کی ساکھ پارٹی میں بچے. صحیح. جب آپ کہتے ہیں عمران خان اس پی ٹی آئی تو اس کا یہی مطلب ہے. تو عمران خان ڈبل گیم کر رہے ہیں، ادھر وہ کہتے ہیں بات کرو، مذاکرات کرو، اور سوشل میڈیا کو استعمال کر کے ان کو گالی بھی دو. بالکل ایک تشریح یہ ہو سکتی ہے جو میں نے دونوں باتیں کی ان کے درمیان میں ہو سکتی ہے. تو پھر اس کو ٹرو سینس میں کہا جائے کہ عمران خان بات کرنا ہی نہیں چاہتے ریاست یا حکومت سے. نہیں، بات تو بالکل کرنا چاہتے ہیں. بات تو میں نے عرض کیا پہلے بھی، میں کہتا رہا ہوں کہ شروع سے جی وہ شروع دن سے کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ اپنی ٹرمز پہ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے ان کی بات نہیں سنی جا رہی، ان سے بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. اور کوئکلی میں 2 لائنوں میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے. پارٹی تقسیم ہو رہی ہے، مشکلات کا شکار ہو رہی ہے، اس سے دوریاں بڑھ رہی ہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے، سیاسی اداروں سے، ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے، پارٹی کے اندر دھڑے بندی ہو رہی ہے. ویری ویلڈ پوائنٹ، کیونکہ ہر شخص دوہری رائے کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. ایجنڈا سیٹنگ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص دوہری رائے کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. شہزاد چودھری صاحب، سوشل میڈیا مؤثر سیاسی ہتھیار رہا ہے اور جب حالات موافق رہے تو فائدہ بھی بہت دیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو. اب حالات ناموافق ہیں اور ناقابل تلافی نقصان، جیسا زیغم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پی ٹی آر عمران خان کا ہو رہا ہے. کیا عمران خان اس سیاسی جرت کا مظاہرہ کر کے چاہیں گے کہ یہ سوشل میڈیا جس طریقے سے کر رہا ہے ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ یا ان کے سیاسی مخالف، وہ روک دے، یا وہ چاہیں گے کہ وہ کرتا رہے ایسے ہی؟ ہمارے پاس کوئی سوئچ ہے جس کو وہ آف کر دے گا اور سوشل میڈیا بند ہو جائے گا؟ پہلی بات ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کے جو زیر اثر ہے یا اس کے زیر انتظام سوشل میڈیا کون کون سا اس کے نیچے ہے، کون کون لوگ ہیں جو اس کے نیچے ہیں. مجھے مطلب کوئی اس کی ہائرارکی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، کوئی ایک گروپ ہے جس کو کہ ایک شکل ہے، جس کی پہچان ہے، جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ عمران خان. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان کے بارے میں پاکستان کے اندر 2 رائے تو موجود ہیں. ووٹنگ ہوئی اس کے اندر کم از کم چلیں کروڑ نے سی 1.5 کروڑ نہ سی کروڑ لوگوں نے کسی نہ کسی نے تو ووٹ اس کو دیا. تو لوگ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا تعلق جو ہے اپنی سوچ کا وہ رکھتے ہیں. ایک تو وہ ہوگی، بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کے خلاف کھڑے ہیں. اب وہ تمام لوگ چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں، چاہے وہ اخبارات میں لکھتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں، ظاہر ہے 1.5 کروڑ لوگ تو ایکٹیو نہیں ہوں گے سوشل میڈیا پہ. تو اس کا مطلب ہے جب بھی کوئی انسان، کوئی بھی شخص، چاہے اس نے ووٹ نہ بھی دیا ہو عمران خان کو، وہ کوئی اگر نیوٹرل بات کرتا ہے، یعنی اس کو گالی نہیں نکالتا عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو، تو اس کو تصور کر لیا جائے کہ یہ عمران خان کا سوشل میڈیا کا ایک ممبر ہے یا اس کا حمایتی ہے.
تو میرا خیال ہے ہماری اپنی ڈیفینیشن میں بھی ایک بہت بڑا نقص ہے جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا عمران خان کا یا پی ٹی آئی، کس کس کے پاس کنٹرول ہے سوشل میڈیا کا، کون کون عمران خان کا حمایتی بن کے کہاں کہاں بیٹھ کے لکھ سکتا ہے؟ ہمیں کوئی اندازہ ہے اس چیز کا؟ شاید اصل میں اس کا دشمن ہی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں پہ بیٹھ کے اس نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، یہ پورے جو انتشار ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ شاید پاکستان کے دشمن ہی ہو جو یہ کام کر رہے ہیں، اور جس کو کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنی سوچ کے اندر پیچھے 2 قدم جا کے ہمیں اس کو دیکھنا شہزاد پڑے صاحب، گا۔ قطع کلامی کی معذرت، تھوڑا اس کو کھول لیتے ہیں۔ جیسے کہ اکتوبر نومبر میں کچھ بات چیت، مذاکرات اور فیسیلیٹیشن ہوئی، لیکن اس وقت US الیکشنز آنے والے تھے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے کچھ ولاگرز ہیں، پھر وہاں سے جو بات ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی سے کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہے، ہمدرد ہیں، انفلوئنسرز ہیں، کارکن ہیں، جو بھی ہیں، وہ بھی وہی لائن پکڑتے ہیں۔ ابھی جب ہم دیکھیں حالیائی طور پر جعفر ایکسپریس والا حادثہ ہوا ہے، اس وقت بھی باہر بیٹھے کچھ لوگوں نے اس حادثے کو جس طریقے سے انٹرپریٹ اور ریپرزینٹ کرنے کی اپنے ولاگز کے اندر کوشش کی، یہاں پر اگر کوئی بات چیت یا معاملات ہونے ہو تو ابھی امریکہ سے وفد آئے ہوئے، وہ لوگ اس کو کس طریقے سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، یا پھر لابنگ کا معاملہ لیا جائے اور وہاں سے کس طریقے سے نیریٹو، ابھی جو وفد موجود ہے اس پر بھی گفتگو کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ دیکھیں ہم پاکستان کو قابو کرنے کی بات کرتے ہیں نا، ہم چھوڑ دیں آپ امریکہ کو، تو ہم کدھر قابو کریں گے؟ امریکہ کے نظام کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ بالکل درست۔ شہباز گل ہے وہاں پہ، معید پیرزادہ ہے وہاں پہ، اور دوسرا وجاہت سعید خان ہے۔ میں 3 نام لے دیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو یہ پریشان کیے ہوئے یہ 3 آدمی، اگر یہ 3 آدمی یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تمام تر پالیسی کا تعین کر سکتے ہیں، تو ہیٹس آف ٹو دیز پیپل۔ میرے خیال میں ہمیں ان کو واپس بلا کے سر پہ بٹھا دینا چاہیے۔ کیا ہم نہیں جانتے ان 3 لوگوں کو؟ پاکستان پورا نہیں جانتا ان 3 لوگوں کو؟ اور بھی شاید ہوں گے 2-4 اور جن کا مجھے پتا نہیں ہے، میں جن کا نام میں نے تو کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں ہے جن کا آپ نام لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر میں اپنی سوچ اور اپنی پالیسی ان لوگوں کو سن کے بناؤں گا تو میرا خیال ہے پھر تف ہے میرے اوپر اور بھی اس طرح کے لوگوں پہ جو یہ سوچ رکھتے ہیں۔ دوسری بات، جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں، انہوں نے مذاکرات کس لیے کرنے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں نا، آپ کا سوال ہے کہ اس کی وجہ سے اثر انداز ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ کیا کرنا، مقصد کیا ہے ان مذاکرات؟ اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات سے ہمارا جو عدم استحکام ہے سیاسی یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر تو یہ تو پورے پاکستان کی خواہش ہونی چاہیے، ان 3-4 ولاگرز کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے پھر ان سے گائیڈنس لینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پی ٹی آئی کی بھی یہی گائیڈنس ہوگی جو کہ ہماری سوچ ہوگی، ہم سب کی ہوگی، اور پھر ان لوگوں کی بھی ہوگی جنہوں نے مذاکرات کرنے ہیں۔ لیکن اگر مذاکرات کا عمل اس کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے ہے، یا نہیں ہونا چاہیے، یا کسی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، تو پھر جو مرضی آپ کرتے رہیں، وہ ولاگر بولیں یا یہ بولیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا حقیقت ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں، کتنے لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح چلا گیا ہمیں پتہ اندازہ نہیں۔ وہ اس طرح سے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، حجامت کسی کی خوبصورت بناتے ہیں یا کسی کا سر کاٹ دیتے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں خود عقل اور سمجھ ہونی چاہیے سوشل میڈیا پہ۔ آپ 6 مہینے سال رہے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ نے کون سی ٹویٹ دیکھنی ہے، کون سی نہیں دیکھنی، کون سا ولاگ دیکھنا ہے، کون سا نہیں دیکھنا۔ اگر آپ یہ نہیں ابھی تک کر پائے، اتنی عقل اور سمجھ کے بعد 25 کروڑ کا ملک ہے، اور اپنا کیا ہم ان لوگوں کی وجہ سے اپنی پالیسیز کا تعین کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے there is something terribly wrong in the way that we conceive and perceive things۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوشل میڈیا اگر رن کر رہا ہے ہمیں، تو کیا جیسا میں نے کہا تف ہے ہم پہ بھی اور ان لوگوں پہ بھی جو یہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، کیا واقعی چند لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو یہ پورا نیریٹو اور پالیسی دے رہے ہیں، وہ بھی پاکستان سے باہر بیٹھ کے؟ ایک تو اس کو کامنٹ کیجئے گا۔ عمران خان کے نام کو بیچ کر یہ لاکھوں ڈالر وہاں کما رہے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستانی سرزمین پہ جو پی ٹی آئی کا کارکن زمین پہ سیاست کر رہا ہے اور وہ ان کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، پی ٹی آئی کے جینوئن ورکر یہاں زمین پہ موجود شکار ہیں، تو یہ بات کیوں لیڈرشپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ تیسری بات اس کا کامنٹ کیجئے گا۔ دوسری طرف سے بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہ رہے، کوئی نہ ہماری ضرورت ہے، نہ ہماری ترجیح ہے، نہ ہماری ڈومین میں ہے۔ مذاکرات کرنے ہیں بالکل کیجئے، تھوڑی زبان بندی کیجئے اور حکومت سے کر لیں۔ کیا پی ٹی آئی کو درکار ہے یا بے فائدہ ہے یہ سب؟ جو آپ نے آخری بات کہی ہے، دراصل حقیقت تو یہی ہے کہ یہ سارا معاملہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ چونکہ ابھی مقتدرہ تیار نہیں ہے کوئی بھی ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے لیے، یا کسی قسم کی کوئی ڈیل جسے کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں ڈیل، این آر او، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہری بات ہے کہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور کے اوپر یہ جو پورا بیانیہ ہے، خود خان صاحب نے اس کو مرتب کیا تھا پچھلے 2-2.5 سال میں۔ دیکھیے ابھی تو یہ بات درست ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہے اور ان کی رسائی نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، لیکن جو بنیادی نکات ہیں اس بیانیے کے وہ تو انہوں نے خود سیٹ کیے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا وزیر آباد میں، اور اس کے بعد انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرایا تھا،
और उसके बाद दीगर जो मामलात हुए, 9 मई भी हुआ, उन्होंने कहा उस वक्त कहा कि जी वो फॉल्स फ्लैग था, आज सभी वो कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग। साबिक सादर अलवी ने भी अभी मेरे ख्याल से किसी आलमी नशरियाती चैनल पर भी यही बात कही है, फॉल्स फ्लैग है, ठीक है ना। तो ये बातें तो सारी वहीं से आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई खुद पीटीआई को मुश्किल में डाल रहा है। अगर पीटीआई को किसी ने मुश्किल में डाला है तो यकीन जानिए वो खुद टॉप लीडरशिप की जो पॉलिसी रही है, और वो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि प्रेशर डाला जाए। ये सियासतदान करते रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। खुद मियां नवाज शरीफ ने भी यही किया था। आपको याद है गुजरावाला में उन्होंने तकरीर की, बड़ी सख्त किस्म की, छोटे भाई जो हैं मुफाहमत की बात कर रहे थे। यही चीज जरदारी साहब ने भी कहा था, ईंट से ईंट बजा देंगे। आज वो मुफाहमत के खुद चैंपियन बने हुए हैं। तो ये एक सियासी हरबा भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये मामला हुआ है कि ये तमाम जो पुराने हरबे थे, ये नई दौर की या टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया के साथ गडमड हो गए हैं, और ये बात आगे फैल गई है। एक तो बात है कि हकीकत ये है कि इमरान खान की सपोर्ट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में और ओवरसीज पाकिस्तानीज में भी। और जाहिर बात है कि जो नौजवान लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है, वो ज्यादा सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और वो इस बात को आगे फैलाते भी हैं। तो मैं सिर्फ इसको चंद लोगों पर वो मौकूफ नहीं करूंगा बात कि जी वो 8-10 लोग जो हैं वो बैठ के सारा कुछ ये करें। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मसला बन चुका है, और इसको हल जो है वो भी मैं समझता हूँ कि खुद लीडरशिप जो है पीटीआई की, इमरान खान है और दीगर उनके जो 7 लीडर्स हैं, मसलन बैरिस्टर गौहर है, सेक्रेटरी जनरल है उनके पार्टी के, और लोग जो हैं, ये अब उनका काम है ना कि वो इस चीज को मैनेज करें कि वो किस हद तक कम से कम इस चीज की तखसीस करें कि इस वक्त एक सियासी राय और सियासी मज़ाहिमत और एहतजाज और मुल्क दुश्मनी या रियासत को खत्म करने के दरमियान एक तफरीक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप ये कहें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो रेमिटेंसेस ना भेजें, या IMF पाकिस्तान की मदद ना करे ताकि पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए, और दिवालिया निकल के मुक़तदरा प्रेशर में आए और इमरान खान को वो जेल से बाहर निकाल दे, या ये कि जैसे आपने कहा कि जी फलानी फौजी मसनूआत का बॉयकॉट कर दिया जाए ताकि उस पर प्रेशर आए। ये सारी कैंपेन चली है ना, ये तो मैं कोई बना नहीं रहा। तो बात ये कि ये सारा कुछ कहाँ से होता है? ऑब्वियसली इसमें किसी न हद तक जो है वो खुद खान साहब की पॉलिसी। अगर आपको याद हो 1971 के बारे में जो ट्वीट्स उनके अकाउंट से हुई, आपने इसका जिक्र भी किया मुतअद्दिद बार, और एक वीडियो भी नशर की गई उन्हीं के अकाउंट से, उनके जाती अकाउंट से की गई सारी बात है। तो जाती अकाउंट है तो वो उन्हीं की पॉलिसी है। तो मैं नहीं समझता कि हमें किसी XYZ को इसमें मुर्द इल्जाम ठहराना चाहिए। अब आइए एक मिनट में इसको थोड़ा सा अनपैक भी कर लें कि ये 3 किस्म के लोग हैं जो कि इस वक्त, एक तो वो लोग हैं जो कि सहाफी या एंकर्स हैं और वो इस वक्त फारिग हो गए, मुल्क से बाहर उन्होंने पनाह ली हुई है, दर्जन भर के करीब आप उनको गिन लें। उनमें कुछ सियासी जोमा भी हैं, वो धड़ाधड़ बसन उसमें शहजाद अकबर साहब और शहबाज गिल जो है वो सहाफी तो नहीं है, वो तो सरकारी मुशीर थे। बाकी जो एंकर्स हैं, दूसरी कैटेगरी है नई क्रॉप है व्लॉगर्स की, वो भी कोई 2-3 दर्जन के करीब हैं जो कि मुख्तलिफ इलाका जात में पाए जाते हैं, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, और वो धड़ाधड़ दिन में 2-3 वीडियोस चलाते हैं, वो सच्ची झूठी सब कुछ चल जाता है। और तीसरा एक इसमें जो बड़ा ग्रुप है वो इन सबके फॉलोअर्स का है, जिनके हाथ में भी मोबाइल है और ट्विटर है और फेसबुक है, और वो फिर इसी चीज को दोहराते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं। ठीक हो गया। इसमें एक पीटीआई की अपनी एक सोशल मीडिया की टीम भी है जो कि अमेरिका में भी है, पाकिस्तान में भी है, वो पता नहीं किस हद तक इसमें एक्टिव है या नहीं है, लेकिन इसको मैनेज करना मैं समझता हूँ कि वो पीटीआई की लीडरशिप का जिम्मा है। दुरुस्त, ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, एक सवाल आया है #आस्क आयशा पे, मोहम्मद रशीद साहब है वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, व्लॉगर्स जो सनसनीखेज खबरों से करोड़ों कमा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस हैं? मुख्तसरन बताइए 25 सेकंड में। आज के दिन तो यही लगता है कि वो मुखलिस नहीं है, वो अपने डॉलरों से मुखलिस है, वो अपनी मशहूरी से मुखलिस है, क्योंकि उनकी वजह से पीटीआई को नुकसान पहुंच रहा है, और पीटीआई के वापस हुकूमत में आने के अमकानात और इमरान खान की रिहाई के अमकानात कम हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो बात रहेगी नौजवानों के लिए बड़े मौके की, क्या कर पाएंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बेलारूस के दारुल-हुकूमत मिन्स्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, तजारत, सरमायाकारी और अफरादी क़ुव्वत के तबादलों समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे हुए हैं। मुआहदे के तहत बेलारूस ने 1.5 लाख पाकिस्तानियों को मुलाजमतें देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने इस खुशखबरी को बेलारूस की जानिब से तोहफ़ा करार देते हुए कहा कि इससे न सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे बल्कि तरसीलात ज़र में भी इजाफा होगा। मगर पाकिस्तान को इससे कबल भी ऐसे मौक़े मैसर आ चुके हैं, बदकिस्मती से उनका खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया गया। 2022 में कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और कतर के माबैन 2 लाख हुनरमंद अफराद कतर भेजने का मुआहदा हुआ, मगर पाकिस्तान सिर्फ 46,000 अफराद ही कतर भेज सका। पाकिस्तान का 3/4 से ज़्यादा कोटा दीगर ममालिक को शिफ्ट कर दिया गया। एक और हालिया मिसाल जापान की है। जापान ने 2019 में स्पेशलाइज स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्कीम का आगाज़ किया, जिसके तहत 5 साल के दौरान 5 लाख गैर मुल्की अफराद को रोज़गार के लिए जापान बुलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस स्कीम में अब तक वियतनाम से 1 लाख अफराद, नेपाल से 50,000, फिलिपाइन से 80,000, भारत 12,000, जबकि बांग्लादेश से 20,000 लोग जापान पहुँच चुके हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि गुज़श्ता 6 साल में पाकिस्तान से अब तक सिर्फ 2,000 हुनरमंद अफराद ही जापान जा सके हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां आबादी की बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस वक्त पाकिस्तान की 79% आबादी यानी करीबन 20 करोड़ अफराद 40 साल से कम उम्र के हैं। इतनी बड़ी नौजवान आबादी में स्किल्ड और हुनरमंद अफराद की रेशो भी उतनी ही ज़्यादा होनी चाहिए, मगर बदकिस्मती है ऐसा नहीं है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान स्किल्ड लेबर फोर्स के एतबार से दुनिया में 9वें नंबर पर है, जिसकी एक बड़ी वजह हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी में अदम तवज्जो और तकनीकी महारतों के हवाले से शऊर की कमी है। इसका नतीजा है बेरोज़गारी की सूरत में हमारे सामने। मुल्क में करीबन 45 लाख अफराद बेरोज़गार हैं और बड़ी तादाद नौजवानों की है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि बार बार मौक़े मिलने के बावजूद हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। नौजवान जो माशरे की सबसे बड़ी ताकत है, हम उसको अपनी कमज़ोरी क्यों बना रहे हैं। हमारे सामने है कि नेपाल, फिलिपाइन और वियतनाम जैसे ममालिक ने किस तरीके से फ़ायदा उठाया, जिन्होंने वक्त के तकाज़ों को पहचाना, समझा और अपनी अफरादी क़ुव्वत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया। इससे न सिर्फ मुल्की मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि नौजवानों को इज्जत और खुदमुख्तारी के साथ अच्छा रोज़गार भी मुयस्सर आ सकता है। इसी पर बात करेंगे कि क्या अब की बार पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकेगा। सवाल इस तरह से 79% आबादी, 40 साल से कम उम्र, 45 लाख अफराद बेरोज़गार। भारत, नेपाल, फिलिपाइन, वियतनाम, बांग्लादेश की कामयाब मिसालें। पाकिस्तान अपने नौजवानों को हुनरमंद बनाने में नाकाम क्यों? ज़ैगम साहब। एक लफ्ज़ ऐसा है जो हमारे वज़ीर आज़म साहब और वज़राए आला को फ्रेम करवा के सामने रख लेना चाहिए, और वो लफ्ज़ है हुनरमंद नौजवान, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। बिल्कुल यकीन कीजिए, पाकिस्तान के 70% मसलों का हल इस एक लफ्ज़ के जवाब में है। लेकिन पाकिस्तान का नौजवान हुनरमंद नहीं है, जिसकी कीमत पाकिस्तान का नौजवान भी दे रहा है और पूरा पाकिस्तान भी दे रहा है। आपने एक मसला बताया है, वो है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का, कि जो बैनुल अक़वामी हमारे पास मौक़े आते हैं वो किस तरीके से हम ज़ाय कर देते हैं, मुसलसल ज़ाय कर रहे हैं। और अगर आप गौर से देखें तो जो बहुत बड़े बड़े तारीख़ी मौक़े भी आए थे, ग्लोबलाइजेशन का मौका, जब कौमों ने अपने आप को उठा लिया, ज़मीन से आसमान पे चले गई, उसके पीछे भी आपको बहुत बड़ा मसला नज़र आएगा कि हमारा नौजवान हुनरमंद नहीं था। आपको मैं सिर्फ 1-2 फिगर्स बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, इसमें 6 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जो 15 से 28 साल के हैं, जो हुनरमंद बनने की उम्र है। और अगर आप देखें दुनिया में जो संजीदा लेते हैं जो मुल्क अपनी सनत को, अपने नौजवानों के रोज़गार को, वो कोई 15 से 25% नौजवानों को फ़नी तालीम देते हैं, TVET जिसको कहते हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो ये कितनी बनेगी? 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तादाद बनेगी। और पाकिस्तान के कितने नौजवान टेक्निकल तालीम हासिल कर रहे हैं इस वक्त? सरकारी गैर सरकारी मिला के सिर्फ 4.5 लाख।
آپ اندازہ لیجئے 6,70,00,000 نوجوانوں میں سے صرف 4.5 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جا رہی ہے. باقی کیا کر رہے ہیں سب؟ اب کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ دیکھیے فارغ پھر رہے ہیں، یہ اتنے ان امپلائڈ ہیں کہ جو آپ نے فگر بتایا وہ تو کدھر بھی نہیں ہے. اتنے ان امپلائڈ ہیں، اتنے انڈر امپلائڈ ہیں کہ آپ کو ڈگری یافتہ نوجوان ریڑیاں لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کو ڈگری یافتہ نوجوان کانسٹیبلوں کے امتحان میں، کانسٹیبل کی بھرتی ہوتی ہے اسلام آباد میں، 20,000 ہزار اعلیٰ ڈگری یافتہ نوجوان اس میں بھرتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ان کے پاس ہنر ہوتا تو نہ وہ اپنے لیے مسئلہ ہوتے، نہ نوجوانوں کے لیے بوجھ ہوتے، نہ وہ ملک اور معاشرے کے لیے مصیبت بنتے. کیونکہ تنگ آمد بجنگ آمد ہے نا. اور ہماری صنعتی ترقی کتنی متاثر ہوتی ہے. آپ تصور کیجئے ٹیکسٹائل کے مستری، کاریگر، انجینئر نہیں کہہ رہا، ویونگ ماسٹر نہیں کہہ رہا، سپننگ ماسٹر نہیں کہہ رہا، کاریگر آپ بنگلہ دیش اور سری لنکا سے منگاتے ہیں. آپ کو شرٹ سینے کے لیے کاریگر بنگالی اور سری لنکن منگانا پڑتا ہے. ہمارے پاس استاد نہیں ہے سکھانے والے. یہ آپ نے تعلیم دی ہے، یہ تربیت دی ہے. اور دیکھیے نہیں، آپ اگر سال میں اگر 6.5 کروڑ آبادی میں سے 4.5 لاکھ کو سکھائیں گے، اور 4.5 لاکھ کو آپ صرف ٹیکسٹائل تو نہیں سکھا رہے نا، تمام ہنر شامل ہے، پورا پاکستان شامل ہے، تمام سکلز شامل ہے، اور تمام لیول آف کمپیٹنس شامل ہے. صحیح ہو گیا. اس میں اچھے ادارے بھی ہیں، برے بھی ہیں. آپ نے تو مزید ہلا دیا ہے زیادہ صاحب. اور ہماری اور پیداواری صلاحیت ہماری متاثر ہو رہی ہے. دنیا سے ہم کمپیٹ کرنے کے اس وجہ سے قابل نہیں ہے. ہمارا گلوبل کمپیٹیٹو انڈیکس نیچے ہے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، پاکستان سے لیبر فورس جاتی رہی ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ. ابھی جو بیلاروس کہہ رہا ہے اسے لیبر فورس نہیں چاہیے، اس کو ایگریکلچر، صنعت، سکلڈ لوگ چاہیے. کیا ہم ایسے 1.5 لاکھ بھیجنے کی پوزیشن میں ہیں؟ میرا خیال ہے آپ وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ ہوا ہے بیلاروس کا، اس کو بہت سیریس لے گئی ہیں. لیکن جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے وہ بالکل ویلڈ ہے. مجھے نہیں پتا بیلاروس والوں نے بیچاروں نے کس طرح سے وہ آفر کر دیا. شاید ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ جب 2 لاکھ کہے جائیں تو 46,000 سے زیادہ نہیں بھیج سکتے، اور وہ بھی ایسے لوگ جو صرف مزدوری کر سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو دنیا بھر میں یہ مارکیٹ کریٹ ہو رہی ہے لیبر کی. جاپان میں جو پاپولیشن ہے، جو کہ پروڈکٹیو پاپولیشن جسے کہتے ہیں، ایسے لوگوں کی جو کام کر سکتے ہیں اور اس کی اکانومی کو بڑھا سکتے ہیں، وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. وہاں ضرورت ہے. یورپ کے اندر اٹلی خاص طور پہ، اور سملرلی اور یورپین کنٹریز، جو بوڑھے لوگ ہیں زیادہ بوڑھے ہو رہے ہیں، زیادہ دیر رہ رہے ہیں، اور نوجوان اتنے نہیں ہیں جو کہ وہاں کی پاپولیشنز کم ہو رہی ہیں. ان کو لوگ چاہیے ہوں گے اپنی اکانومیز کو مینٹین کرنے کے لیے. تو یہ تو مارکیٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. اب میں آپ کو ایک ملک کی مثال دیتا ہوں، سری لنکا کی، جس کا نام آپ کی لسٹ میں شامل نہیں ہے، جہاں پر کہ میں چونکہ اپنے تجربے کے طور پہ بات کر رہا ہوں. ڈاکٹرز، پروفیسرز اور وکیل، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ان پروفیشن میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے میٹرک کیا، وہاں پہ میٹرک تک کی تعلیم لازمی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن وہاں پہ اصل میں لازمی ہے. تو وہ سب پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد 4-5 ایسے ایریاز ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیمز، ہاسپٹیلٹی یعنی ہوٹل کے اندر جیسے ویٹرز کا کام، باقی نرسنگ اور میڈیکل ٹیکنیشینز، اور ہاؤس کیپنگ یعنی لوگ جو گھروں میں کام کرتی ہیں، خواتین یا مرد. یہ 4 شعبوں کے اندر وہاں پر انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ اسکول ہیں، یہاں پہ ادارے بنا دیے گئے ہیں جہاں پہ ٹیچرز ہیں جو سکھاتے ہیں. وہ کورس ہوتا ہے 6 مہینے کا، سال کا، جو بھی ڈپینڈنگ آن اس کا کتنا تجربہ ہے. اس کے بعد اس کو وہ کوالیفائی کرتے ہیں اور سرٹیفائی کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی بھی ہینڈی مین بغیر کوالیفائی ہوئے اور بغیر سرٹیفائڈ ہوئے کام نہیں کر سکتا کسی بھی جگہ. تو جب آپ کے ہاں اس قسم کی ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ ہوتی ہے تو پھر جو لوگ جاتے ہیں ان کی عزت بھی ہوتی ہے، ان کو جگہ بھی ملتی ہیں، اور وہ پھر زر مبادلہ کماتے ہیں صرف ٹیکسی چلانے سے یا مزدوری کرنے سے، جو کہ اب دنیا میں نہیں رہی. 2 چیزیں اور، ایک انفراسٹرکچر جو کہ آج بھی ہر ملک میں اور ہر جگہ پہ ضرورت ہے، یعنی انفراسٹرکچر ہر قسم کا ہو سکتا ہے. مشین کو کیسے آپریٹ کرنا، ہیوی مشینری کو کیسے آپریٹ کرنا، ان چیزوں کو سکھانے کا عمل ہونا چاہیے. اور آئی ٹی کے اندر، آئی ٹی کے لیے تو آپ کے ہاں اتنے ادارے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر کہ ان کو استعمال میرے خیال میں 10% بھی نہیں کیا جا رہا. اور اتنے لوگ جو ہیں ان کو استعمال کریں، سورس کوڈنگ، یہ وہ کوڈنگ شوڈنگ سکھائیں ان لوگوں بچوں کو. یہ بہت سمجھدار جو کہ یہ ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا، جو آپ کہہ رہے تھے پہلے سوال کے اندر.
وہ اس کام پہ آئیں گے تو کچھ اپنا بھی بھلا کریں گے اور ملک کا بھی بھلا کریں گے. تو یہ سری لنکا کی مثال دے رہا ہوں. بڑا ویلڈ پوائنٹ شہزاد صاحب نے سامنے رکھا اور یہ بڑا ہم سوال بنتا ہے کہ اس قسم کی منصوبہ بندی کا فقدان کیوں ہے ہمارے ہاں. بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب 1.5 لاکھ افراد چاہیے ہنرمند بیلاروس کو, اور پاکستان کہہ رہا ہے بہت بڑی خبر ہے. اس سے پہلے قطر اور جاپان کے معاملات بھی رہے. کیا ہم اب 1.5 لاکھ لوگ تیار کر کے بھیج سکیں گے, اور کیا مسئلہ کہاں پر ہے؟ اچھے استاد میسر نہیں ہے, ٹیکنیکلی ٹرینڈ کرنے کو شاگرد سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہنرمند اب پاکستان میں نہیں ملتا. ایکسپورٹ آپ نے کھے اور سوا کرنا ہے. کیوں؟ اچھا کاریگر, میں نے کافی گھر بنائے ہیں, اور یہ آپ جانتے ہو یہ محمدہ کے لیے یہ سارا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ایک اس حوالے سے آج سے 30 سال 40 سال پہلے جس لیول کا کاریگر ملتا تھا, میں کنسٹرکشن کی بات کر رہا ہوں, اس کا 10واں حصہ بھی اس وقت لوکلی اویلیبل نہیں. کیوں؟ دوسرا, ہم سنیں, میں آ رہا ہوں اس طرف. یہ ادھر آپ تھوڑا مجھے 1-8 منٹ آپ دے دو تو میں آپ کو زیادہ بہتر ایکسپلین. دوسری بات عائشہ یہ ہے کہ شدید احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں ہم. اٹس ناٹ جسٹ ہنر الون. میں نے میرا ابھی ایم اے کا رزلٹ نہیں آیا تھا, آنرز میں کر چکا تھا, تو مائی فادر وانٹیڈ می ٹو بیکم سول سرونٹ. تو میں نے کہا جی میں نے نوکری نہیں کرنی. لمبا جھگڑا. انہوں نے کہا کہ جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤ گے پھر اپنے فیصلے کرنا. 3 دن کے بعد میں نے گھر بھی چھوڑ دیا, اپنا نام بھی چھوڑ دیا. میرا یہ نام نہیں ہے, ہمارے 4-5 جنریشن سے حق پہ ہوتے ہیں نام. امام الحق, نثار الحق, کین الحق, ظہور الحق. میرا اپنا نام اسرار الحق. خیر میں نے گھر چھوڑ دیا. کپڑے تک اب ایک دوست سے لیے. وہ امی مائی مدر اسٹارٹیڈ, اللہ بخشے, شی اسٹارٹیڈ کرائنگ. تو میں نے کہا میں خودکشی کرنے نہیں جا رہا امی, میں پہلے بھی ہاسٹل سے آتا تھا مہینے میں 1 بار. خیر نہیں وے, میں لمبی کہانی بہت مختصر کر رہا ہوں. میں آیا لاہور, میرا ایک دوست روفی, ابھی اس کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے گھر ٹکا. اور ایک وہ جو دوست جس کے میں کپڑے, گھڑی بھی اسی کی اتروائی, اپنا سب کچھ واپس کر دیا. اور امی کو میں نے کہا کہ میاں صاحب کو کہنا کہ ان کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا. سنو جی, ماڈل ٹاؤن اڈا کہلاتا تھا. یہ مارکیٹ شارکٹ بہت کئی سالوں بعد یہ پارک جو جیلانی صاحب نے بنایا, یہ پورا گند کا ڈھیر تھا. وہاں جو دکانیں تھیں انہیں ماڈل ٹاؤن اڈا کہتے تھے. اس کے سامنے میں نے فٹ پاتھ پہ جگہ لی, ایک کاریگر ڈھونڈا, حنیف اس کا نام تھا, دہی بھلوں کی ریڑھی لگائی. 4-5 مہینوں کے اندر پچھلی دکان تھی یمیم کافی بار, وہ بعد میں سنتوش بھائی کا داماد بنا. سید تھا, بڑے گھر کا, اچھا کھاتے پیتے, پرانا میرا تعلق تھا. اس نے کہا یار میرا تو چل نہیں رہا, تیرا راشن نہیں ختم ہوتا. او خیر مختصر وہ لے لیا. ایک اور کاریگر ڈھونڈا, ٹکے کباب. یہ سب کچھ کرنے کے لیے ایک سرونٹ کوارٹر لیا, چونکہ یہ کباڑ خانہ ہے بہت بڑا. میں یہ بڑا رولا ہے, آپ خاتون ہو آپ کو پتا ہوگا, باقی ہمارے معززین ان کو نہیں پتا. بڑا اب دہی بھلے آپ ریڑھی دیکھتے ہو نا, وہ ریڑھی نہیں لمبا کھاتا ہے. اس کے بعد ہلکا ارباب ذوق میں میری نظم سن کے سرور سکھیرا صاحب, چند دن پہلے بھی ہم اکٹھے تھے, میں ان کا باپ کی طرح, بڑے بھائی کی طرح احترام کرتا ہوں. میری نظم سنی, مجھے جاب آفر کی, تو جاب آفر کتنے کی 450. سن تھا 72, میرا بھی رزلٹ نہیں آیا تھا. تو میں ہنس پڑا, پوچھے گیا, میں نے کہا جی میں تو ہزاروں میں کما رہا ہوں, یہ فیکٹ ہے. میں نے کئی بار یہ واقعہ سنایا لوگوں کو, میں ہڈ بیتی بتا رہا ہوں. جی بالکل آپ نے سنا. آپ مجھے بتائیں نا آج اچھا کاریگر کیوں نہیں, مجھے اب ایک جملے میں بتائیں کیوں نہیں ہے آج. میں سن لو, پہلے تو کمپلیکسز کی بات ہے. ٹکے ٹکے کی نوکری کر لیں گی, حرام کھانے والا کہیں ہو جائے گا, کوئی ویٹر بن جائے گا, اور کام کرو مرو. ایک دوسری بات, اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ہنرمند کو صرف ہنرمند ہی ہنرمند بنا سکتا ہے. یہ بے ہنر سیاستدان, آپ نے کہہ دیا پاکستان کو پتہ نہیں کیا, پاکستان اپنے نوجوانوں کو, پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. پاکستان تو ایک بے جان چیز ہے, پیس آف لینڈ اینڈ پیپل. کس نے بنانا ہے؟ یہ حکمرانوں نے. یہ خود بے ہنر ہیں,
आपका सवाल बेसिकली बड़ा दिलचस्प है। आप कह रहे हो गूंगे से मौसीकी के असरारो रमूज समझ लो। जो टुंडा है पोलियो ज़दा, उससे तबला बजाना सीख लो, बदकारों से नेकोकारी सीखो। ओ भाई, ये आपकी स्टेट का काम, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान को चलाने वाले वो खुद बेहुनरे हैं, उनको सिर्फ एक धंधा आता है जिसे वो जमहूरियत और सियासत की आड़ में करते हैं। बस हो गया। रजा रूमी साहब, अब आप बताइए कि अभी हमने सामने नंबर भी रख दिए, बेलारूस मुआहदे के, कतर जापान की मिसालें भी रखती, मगर भिखारी यहाँ पर बड़ी कामयाबी से बाहर जाते हैं, उन मुल्कों को भेजना पड़ते हैं। हुनरमंद अफरादी कुव्वत क्यों हुकूमतें तरजीह नहीं देती? यही वजह है जो हसन साहब कह रहे हैं। जी, बुनियादी तौर पर तो उन्होंने उसका इशारा किया कि तरजीहात में शामिल नहीं है, और वो मुंसलिक है जो आपके तालीमी निज़ाम जो है और तालीम के ऊपर भी, उस शोबे के ऊपर भी जो तवज्जो नहीं है हमारी, ये जो अशराफिया है, सियासी हो या गैर सियासी हो, उस तरफ उनकी नजर जाती ही नहीं। और अभी बार बार ये कोई आज से बात नहीं हो रही है आयशा, पिछले 10-20 साल से यही बात हो रही है, पाकिस्तान की यूथ और यूथ बल्ज, और उसका जिक्र हो रहा है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ इदारे बने हुए हैं, टेप्टा मौजूद है जिसका कि ये काम है, लेकिन अगर आप स्टडीज देखें तो वो बहुत एक छोटी सी परसेंटेज है। जो डिमांड है स्किल्स की वो कहीं ज्यादा है, और वो गालबन टेप्टा भी इस काबिल नहीं है कि आबादी की स्पीड से काम कर सके। जी बिल्कुल, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर ही, वो जो वर्कशॉपों में बच्चे बैठे होते हैं, वो इस गैप को पूरा करता है। और जो हमारा पूरा सिस्टम है, ये बीए का और एमए का, ये डिग्रियां जो है, इनसे कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि इनके पास नौकरी तो मिलती नहीं है। आप देखिए कि एक हजारों की तादाद में एमए पास जो है वो एक नायब कासिद की दरख्वास्त की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट में, क्योंकि सारी रुझान जो है वो उस तरफ है। इसलिए ये तालीमी निज़ाम को बदलना होगा। टेप्टा जैसे इदारे जो है, इनका जो सिलेबस है, इनकी जो करिकुलम है, उसको भी दोबारा से रिवाइज करना होगा। क्योंकि मुझे याद है आज से 10 साल पहले तो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ठीक करने की जो तरकीब सिखाई जाती थी, ये सूबाई लेवल के ऊपर भी जो इस तरह की अथॉरिटीज हैं। तो हमें तो उसको बिल्कुल रीओरिएंट करना पड़ेगा। जो आपका पहला आज मौजू था वो इसी से मुंसलिक है, इसी बात से। नौजवान जो है उनको अपना मुस्तकबिल नहीं दिखाई दे रहा, मौजूदा जो हालात है उसमें वो गुस्से में है, और इसी वजह से सियासी तौर के ऊपर जो एक तनाव है, एक जो दूरी पैदा हो रही है रियासत से, और वो जो इंतशारी कैफियत है, उसका बराह रास्त ताल्लुक इससे कि उनको अपना मुस्तकबिल मखदूश दिखाई दे रहा है। दुरुस्त हो गया जी। गुफ्तगू को यहीं कंक्लूड करेंगे कि हुकूमत को चाहिए कि तरजीह बनाए मौक़ों का ऐलान नहीं करे, उसके लिए ट्रेंड करे, ऐसे इदारे दें, सिलेबस दें और ऐसी टेक्निकली उनको इक्विप्ड करें ताकि वो अपना मुस्तकबिल तराश सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।